کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل پر خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ خوفناک کہانیاں شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا احسار کر لیں۔ کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیجئے، اور اگر آپ کو بھی رات کو کہانیاں سننے میں ڈر لگتا ہے تو آپ کہانیاں دن میں سنا کریں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حسیب شیئر کر رہے ہیں۔ حسیب کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ میرے بڑے بھائی کی آج سے تقریباً 20 برس پہلے گورنمنٹ کی ایک نوکری لگی۔ میرا بڑا بھائی جو تھا ایک پوسٹ مین لگا، یعنی میرے بھائی کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس نے ڈاک خانے کے اوپر جتنی بھی ڈاک آتی تھی اس کو ریسیو کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ڈاکیا ہوتا ہے جو جا کر وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، جتنے بھی لوگوں کی ڈاک آئی ہوتی ہے ان کو دینی ہوتی تھی اپنے زیر نگرانی، کیونکہ ان میں کچھ ایسی آفیشیل چیزیں بھی ہوتی تھی جن کو لیٹر باکس میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ تو میرے بھائی جو تھے وہ ایک پوسٹ آفیسر لگے تھے، وہاں پر ان کی وہاں پر ڈیوٹی ہوتی تھی۔ وہ جو ڈاک خانہ تھا جس علاقے میں تھا، وہ علاقہ خاصا قدیم اور پرانا تھا۔ ہمارے علاقے سے دور ایک گاؤں ٹائپ جگہ تھی جہاں پر وہ ڈاک خانہ ہوتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر کوئی بھی افسر نوکری نہیں دے سکتا، کوئی بھی افسر وہاں پر ڈیوٹی نہیں دیتا، کیونکہ اس جگہ پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ اس کے آس پاس بہت گھنے درخت تھے، اور وہ ایک پرانا سرکاری محکمہ تھا، اور پرانی سرکاری بلڈنگ بھی تھی۔ بہت قدیم دور کا بنا ہوا وہ ڈاک خانہ تھا۔ آس پاس گھنے درخت اور ڈاک خانے کے اوپر بھی خاصی سبز رنگ کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا جس طرح سے کوئی بھوت بنگلہ ہو۔ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے گیا، میں نے دیکھا وہاں پر ایک سیمنٹ کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور وہاں پر سرخ دروازوں والے ایک کمرے تھے۔ جب میں اس کمرے میں گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا دفتر تھا، اور اس کے پاس ایک اور چھوٹی سی گیلری جہاں پر ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں پر مجھے رہنا تھا، کیونکہ میرا گھر دور تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر کبھی کبھار رات بھی رک جایا کروں گا، اور ڈیوٹی بھی مجھے دینی ہوتی تھی۔ بھائی نے یہی کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے رات رکنا پڑا تو میں وہاں پر رک جاؤں گا، جیسے کبھی موسم خراب بھی ہو جاتا ہے، جیسے کبھی مجبوری کے تحت رکنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی میں نے اپنا بندوبست کر لیا۔ میرے بھائی نے وہاں پر کھانے پینے کا کچھ سامان، ضرورت کی کچھ چیزیں بھی رکھ لی، کیونکہ وہ جگہ ہمارے گھر سے خاصی دور تھی۔ موٹر بائک پر بھی 1 گھنٹہ جانے میں اور 1 گھنٹہ آنے میں لگ جاتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، جاتے ٹائم تو پھر بھی وہ بہت مشکل چلے جاتے تھے، لیکن واپسی پر اتنی سردی میں اتنی دور سے سفر کر کے آنا، وہ بھی ایک ویران حصے سے، ممکن نہیں تھا۔ بھائی نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ وہیں پر رات رہیں گے۔ آج میرے بھائی کی پہلی رات تھی اس پرانے ڈاک خانے میں۔ بھائی کہتے ہیں وہ کمرہ جہاں پر ایک پرانا آتش دان بھی تھا، میں نے وہاں پر کوئی سوکھی لکڑی جلائی۔ سوکھی لکڑی جلنے کے بعد کمرہ خاصا گرم ہو گیا۔ کھڑکیوں کے آگے پردے کر کے میں اس پرانے پلنگ کے اوپر بچھے ہوئے بستر میں جا کر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکان کے بعد اب جا کر میرے جسم کو سکون ملا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے باہر سائیکل کی گھنٹی بجتی ہے، جیسے سائیکل کے اوپر ایک بیل لگی ہوتی ہے، اس کی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ یہ آواز میرے آفس میں لگی ہوئی ٹی بوائے کی ایک بیل تھی، ایک بیل رنگ۔ اس کے ساتھ کون چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ نہ تو وہاں پر کوئی ٹی بوائے تھا، اور نہ ہی میں نے اس بیل کا کوئی استعمال کیا تھا۔ پھر اس کو کون بجا رہا تھا؟ میں تیزی سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔
हर तरफ सन्नाटा, खामोशी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कदमों की चाप है मेरे अलावा भी। ऐसे लग रहा था डाकखाने के बाहर कुछ चल फिर रहा है। घंटी तो अंदर लगी हुई है, फिर ये कदमों की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? मैंने कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप कमरे में वापस चला गया। अभी बिस्तर पर गया ही था, फिर से बेल बजी। ऐसे लगा जैसे इस घंटी के साथ कोई खेल रहा है। अब बाहर से ऐसी कदमों की छाप थी जैसे नन्हे कदम होते हैं, जैसे कोई बच्चा भागकर यहाँ से वहाँ जा रहा है। मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतल कुर्सी का विर्द किया, मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई और मैंने आंखें बंद कर ली। अपने ऊपर मैंने अपना मोटा ब्लैंकेट लिया, करवट ली और सो गया। अब मेरा चेहरा दीवार की तरफ था। तभी मुझे ऐसा लगा जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे कोई जगा रहा है। किसी ने मेरा नाम लिया, साकिब उठ जाओ, साकिब बाहर आओ। जब मेरा किसी ने नाम लिया और मेरे कंधे से पकड़कर जोर से मुझे हिलाया तो मेरी आंख खुल गई। मैंने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे जगाया किसने? मैं उठा, मैंने पानी पिया, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे एक आदमी की आवाज़ आई थी जो मुझे मुसलसल जगा रहा था। उसके हाथ का लम्स अभी भी मुझे महसूस हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना तो वहम नहीं हो सकता। उसके बाद फिर से मेरी आंख लग गई। मैं दिन भर का थका हुआ था। उसी कमरे की खिड़की एकदम से खुल गई। एक ठंडी तेज हवा का झोंका अंदर आया, जबकि खिड़की को मैंने अच्छी तरह से बंद करके उसके आगे पर्दे कर रखे थे। हवा में वो पर्दे उड़ने लगे। जैसे वो पर्दे उड़ रहे थे, उनमें एक वजूद नमूदार हुआ। एक आदमी था। उसने बिल्कुल हल्के कलर के कपड़े पहने हुए थे और ऐसे कमर करके खड़ा था। जैसे मैंने उस आदमी को देखा, मैंने पूछा, कौन हो भाई? किससे मिलना है तुम्हें? इतनी रात को कोई डाक नहीं आती, जाओ यहाँ से। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नींद में से क्या क्या बोले जा रहा था। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ अपना चेहरा किया। इसका चेहरा हूबहू मेरे जैसा था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपने आप को अपने सामने देख रहा हूँ। तभी एकदम से, जैसे ही मैंने अपने ही चेहरे जैसे एक आदमी को सामने देखा, मेरी तो जान ही निकल गई। तभी वो गायब हो गया। मैं फौरन से उठा, मैंने खिड़की को बंद कर लिया। मेरे कानों में एक खौफनाक आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जिस तरह से कोई बहुत गुस्से से कुछ बोल रहा है, लेकिन मुझे उन लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गया। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी, क्योंकि बाहर मुसलसल आवाज़ें और शोर था। ऐसे लग रहा था जिस तरह से दो आदमी आपस में बातें कर रहे हों, और बार बार उस घंटी का बजना। जैसे ही सुबह हुई, मैं अपने घर की तरफ वापस लौटा। घर जाकर मैंने घर वालों को सारी बात बताई। अम्मी बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, आइंदा वहां पर रात मत रुकना। मुझे कहने लगे कि अब वहां पर रात मत रुकना बेटा, वो जगह वीराने में है और वहां पर तुम्हारा इस तरह से रुकना ठीक नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है अम्मी, मैं अब वहां पर रात नहीं रुकूंगा। उससे मुझे बहुत सा बुखार था और आज मैं ड्यूटी पर भी नहीं जा सका। मैंने अपने हेड ऑफिस में कॉल करके बता दिया था। उसके बाद अगले दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर गया, जैसे मैं बाहर अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, वहाँ पर कुछ ऐसे इदारे थे जिनकी डाक आया करती थी, जिसको मुझे अलग करना होता था और उन्हें दूसरी जगहों पर भेजना होता था। वहाँ पर मैं काम कर रहा था। दोपहर का टाइम था। तभी जिस कमरे में मैंने रात गुजारी थी, उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। ऐसा लगा जैसे उस कमरे के दरवाजे को किसी ने खोला है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने फौरन से पलट कर देखा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये दरवाज़ा किसने खोला? दरवाज़ा तो बंद था। मैं जो ही उठकर दरवाज़ा बंद करने लगा तो किसी ने बड़े गुस्से से दरवाजे को बंद कर दिया।
یہ سب بہت عجیب تھا۔ میں اٹھا اور میں نے اس دروازے کو لاک لگا دیا۔ اس کے باہر ایک کنڈی تھی، اس کنڈی کو لگا کر میں نے اس کے اوپر وہی پرانا تالا لگا دیا جو لگا ہوا تھا، اور آ کر خود کام کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد پھر سے وہاں پر ہلچل شروع ہو گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جس طرح سے اس کمرے کے اندر سے بار بار دروازے کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بار بار کوئی میرا نام پکار رہا ہے، ثاقب دروازہ کھولو، ثاقب دروازہ کھولو۔ میں نے 2-3 بار اپنا نام سنا۔ میں بہت ڈر گیا اور اٹھ کر فوراً سے ڈاکخانے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ وہ سائیکل پر تھا، ایک بوڑھا سا آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، اچھا تم یہاں پر نئے افسر آئے ہو نوکری کرنے؟ میں نے کہا کہ جی، میں حیدرآباد سے آیا ہوں نیا افسر یہاں پر نوکری کرنے۔ وہ مجھے کہنے لگے، بیٹا زیادہ رات کے یہاں پر مت رکنا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ بالکل ویرانے میں ہے، سنا ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کے پیچھے آسیب لگ جاتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ تبھی انہوں نے 1-2 درختوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے، وہ دیکھ رہے ہو جو درخت جلے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ غور سے دیکھو، وہ درخت نیچے سے نہیں جلے ہوئے، صرف ان کے آدھے حصے جلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آ کر یہاں پر پڑھائی کی تھی ان جنات کو نکالنے کے لیے۔ پہلے یہ جنات یہاں سے کسی کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے، چیخیں مارتے تھے اور پیچھے بھاگتے تھے۔ یہ جگہ بالکل ویران ہو چکی تھی۔ پھر ایک اللہ والے بزرگ آئے، انہوں نے یہاں پر پڑھائی کر کے عمل کیا تو ان درختوں کے اوپر ان جنات نے آگ لگا دی۔ بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ اس آگ میں وہ جنات بھی کچھ جلے تھے، جس کے بعد سے کچھ جنات تو ڈر کے بھاگ گئے، لیکن کچھ جنات اس عامل کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور وہ اسی ڈاکخانے کے اندر مقیم ہو گئے۔ وہ عامل جو تھے ان کی بھی حالت بہت بری ہو چکی تھی، ان کی حالت بھی نیند بے ہوشی والی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ جانتے ہو، تمہارے جیسے کئی افسر آئے ہیں یہاں پر ڈیوٹی دینے، لیکن وہ بھی یہاں پر رات نہیں رکتے۔ اس کمرے میں تو کبھی بھی مت سونا۔ وہاں پر ایک افسر کو جنات نے بہت مارا بھی تھا، اس کے چیخوں پکار لوگوں نے سنے تھے، اس نے تو نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ اتنا کچھ سننے کے بعد میں تو اور زیادہ ڈر گیا اور میں نے کہا کہ جی میں ایسے ہی کروں گا۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور میرے دل میں اس جگہ کو لے کر ڈر تھوڑا اور بن گیا۔ اب میں زیادہ تر حصہ اپنی چیئر نکال کر باہر ہی بیٹھ جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی لے لیا، اس کے اوپر بیٹھ کر باہر ہی کام کرتا رہتا تھا، اندر والے حصوں کی طرف کم ہی جاتا تھا۔ جب میں نے باہر بیٹھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مسلسل ڈاکخانے کے اندر اس ٹی بوائے بیل کو بار بار کوئی بجاتا ہے، اس آفس بیل کو بار بار کوئی چھیڑتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان کا کھلونا ہے۔ آج مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی۔ میں اب مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتا تھا 5 بجے، تو اس دفتر کو بند کر دیتا تھا۔ موسم بہت سا خراب تھا تو میں اٹھ کر آفس بند کرنے لگا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا تو سامنے کرسی کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ اس بچے کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بچہ اتنا خوفناک تھا، اس کی ناک والی جگہ پر سوراخ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بچہ تیزی سے اچھلتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے وہیں پر دفتر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا، کرسی اور میز اٹھا کر برآمدے میں رکھ دیے اور اپنا موٹر سائیکل لیے وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ راستے میں طوفانی بارش بھی شروع ہو گئی۔ گھر پہنچا تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں یہاں پر نوکری نہیں کروں گا۔ امی، مجھے جنات بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے وہاں پر ڈیوٹی دینے نہیں دیتے، مجھے رات بھر ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں وہاں پر جب کام کرتا ہوں وہ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں،
رات کو جب آ کر گھر سوتا ہوں تب بھی ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ کبھی وہ آفس بیل کو چھیڑتے ہیں اور کبھی اس کمرے سے مجھے آوازیں دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آج ایک آدمی ملا تھا مجھے جس نے مجھے وہاں کی ہسٹری بتائی۔ وہاں پر ایک عامل نے عمل بھی کیا تھا۔ کچھ درخت وہاں پر جلے ہوئے ہیں جن کے اوپر کچھ جنات بھی جل گئے تھے۔ امی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو امی نے میرے بھائی کو منع کر دیا۔ ثاقب بیٹا، چھوڑ دو اس نوکری کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ پیسے ہی کمانے ہیں، کہیں اور نوکری کر لینا، جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بھائی جب اس بچے کو دیکھ کر آیا جو جن کے روپ میں تھا، اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈرنے لگا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں سوتا تھا تو چیخو پکار شروع ہو جاتے تھے۔ میرا بھائی یہ کہتا تھا کہ وہی خوفناک بچہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جس طرح سے وہ میرے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرا سانس دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی رات جب میرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بھی اپنے بھائی کے پاس اس کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ مجھے کسی کی دبی دبی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میرا بھائی تڑپ رہا تھا۔ اس کا جسم ایسے اکڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ بیڈ سے اوپر تھا اور اس کے دونوں ہاتھ ایسے تھے جیسے وہ کوئی چیز کو چھڑوا رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو جب ہلایا چلایا، لائٹ جلائی، اس کی آنکھیں کھلی تو جو خواب بن کر اس کے اوپر طاری تھا وہ ڈر گیا اور کہنے لگا، وہی بچہ جن جسے میں نے آفس میں دیکھا تھا میرے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے میرا سانس روک رہا تھا، جبکہ میں نے اس مخلوق کو نہیں دیکھا۔ میرا بھائی بیمار رہنے لگ گیا۔ اسے چیخیں سنائی دیتی تھی جو ہمیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جن بچہ اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اسے بار بار دکھائی دیتا تھا۔ وہ میرے بھائی کے پیچھے اس لیے لگا تھا۔ ہم ایک عامل کے پاس گئے اور عامل نے جب میرے بھائی پر پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا اس کی کوئی چیز اس دفتر میں موجود ہے جس کے ساتھ جنات کے وہ بچے کھیلتے ہیں، اور جس کو اس نے دیکھا تھا وہ اس کی خوشبو پر اس کے پیچھے آتا ہے۔ میرے بھائی کو یاد آیا کہ اس کے جو آفس والی چیئر ہے اس پر اس کا رومال رہ گیا تھا۔ وہ رومال وہ اٹھا ہی نہیں سکا۔ جو وہ دفتر کے اندر جانے لگا تھا تو وہاں پر اس نے اس جن بچے کو دیکھ لیا تھا، جس کے بعد وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد وہ دفتر کی طرف گیا ہی نہیں۔ بہت زیادہ اس کے آفس سے بھی کالز آتی تھی، ہیڈ آفس سے بھی آتی تھی گھر کے نمبر پہ۔ ہم یہی کہتے تھے وہ بیمار ہے، ٹھیک ہوگا تو جائے گا۔ اتنے دن سے تقریباً 4-5 دن سے ڈاکخانہ بند تھا۔ تبھی میرے بھائی نے نوکری سے ریزائن دے دیا اور کہا کہ میں وہاں پر نوکری کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر میں دوبارہ وہاں پر گیا تو مجھے مار دیں گے۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ نوکری چھوڑ دو، لیکن وہاں پر جا کر وہ رومال لینا ہوگا، اس رومال کو جلانا ہوگا۔ اس کو جلانے سے پہلے اس کے اوپر یہ پڑھائی کرنی ہے، پھر اس کو جلانا ہے، ورنہ وہ جن بچہ تمہارے پیچھے لگا رہے گا جب تک اس کا رومال، تمہارا رومال وہاں پر موجود ہے اور اس کے پاس ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے ابو، میں اور بھائی اس ڈاکخانے کی طرف گئے۔ وہ سچ میں ایک جیتا جاگتا بھوت بنگلہ لگتا تھا۔ گھنے درختوں میں ایک پرانی عمارت جس کے اوپر بہت بڑی بڑی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، ایک برآمدہ جس کے اندر وہ کمرہ تھا۔ اندر جب داخل ہوئے تو بھائی اپنا رومال ڈھونڈنے لگے۔ رومال کہیں بھی مل نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا میں نے رومال یہیں پر رکھا ہے۔ ابو نے کہا کہ تالا کھول کر کمرے میں سے دیکھ لو۔ بھائی نے کہا ابو تالا تو میں نے پہلے لگا دیا تھا، اندر کیسے آیا؟ ابو نے کہا ایک دفعہ دیکھ لو۔ جب ہم لوگوں نے تالا کھول کر دیکھا تو رومال اندر پڑا تھا۔ اسی وقت اس رومال کو لے کر عامل کے پاس گئے۔ انہوں نے پڑھائی کی اور ہمیں بھی بتائی۔ پھر بھائی نے اپنے ہاتھوں سے جیسے وہ رومال جلایا تو بھائی کو ایسا لگا اس کے کندھوں کے اوپر سے کوئی چیز اتر کر گئی ہے۔ اس کے بعد وہ میرے بھائی کو نظر نہیں آیا۔ کچھ عرصہ بھائی بیمار رہا، اللہ کا شکر ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے بھائی کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ حسیب آپ کا۔ لسنر، جو لوگ بھی کسی بھی جگہ پر جاب کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، کبھی کسی دفتر کی آفس میں، کبھی کسی بلڈنگ میں،
कभी किसी ऐसे दफ्तर में जो पुरानी इमारतों में बने हों, और कभी बाहर जैसे किसी रास्ते से गुजरते वक्त। जो लोग भी जॉब होल्डर हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें चाहिए एक तो अपना सदका दिया करें, दूसरा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर हिसार रखा करें, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ आपके करीब आकर आप पर हमलावर ना हो सके। क्योंकि जिस इंसान के साथ ये सब बीतता है जानता वही है। और ये जो कदीम पुरानी जैसे गवर्नमेंट इदारे हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिनको बने हुए भी ज़माने बीत गए हैं, वहाँ पर तो ये चीज़ें आम होती हैं। क्योंकि कितनी पुरानी वो जगह होती हैं, दिन भर वहाँ पर काम होता है और रात के अंधेरे में जैसे वो वीरान हो जाती हैं। मैंने ऐसी बहुत सी CCTV वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, जिसमें वो दिखाते हैं कि जिन्नात कैसे पुराने दफ्तरों में फाइल्स को, चेयर्स को, चीज़ों को छेड़ते हैं। तो ये चीज़ें अपना वजूद रखती हैं। फिर पुराने दरख्तों पर, और फिर वहाँ पर जैसे एक आमिल ने अमल भी किया, तो वहाँ पर जब जिन्नात मारे गए तो उसके बाद उस जगह को उन्होंने और भी आसेब ज़दा कर दिया। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।